ہر سال ہندوستان کے چھوٹے بڑے مدارس سے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور اپنے علم و عمل کو لے کر معاشرے میں خدمت کی امید لے کر اترتے ہیں، لیکن آج کا معاشرہ بدقسمتی سے ان کی قدر و قیمت کو تسلیم کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ یہ عالم دین جو اپنے برسوں کی محنت و لگن سے دینی علوم حاصل کرتے ہیں، معاشی اور سماجی دباؤ کے باعث اپنے پیشہ وارانہ کو چھوڑ کر دوسرے شعبوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو ہندوستان کے ان تمام علماء کے لیے جن کی زندگی اس ماڈرن زمانے میں بھی ایک نارمل زندگی سے بھی بدتر زندگی گزر رہی ہے۔ ایک خواب جو ادھورا رہ جاتا ہے۔ تصور کریں، ایک نوجوان جو اپنی زندگی کی قیمتی 10 سے 15 سال دینی علوم کی تصحیح میں صرف کرتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر قرآن پاک حفظ کرتا ہے، حدیث کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتا ہے اور فقہ کے پیچیدہ مسائل کو سمجھتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن وہ مسجد کا امام بنے گا یا مدرسے میں درس نظامی پڑھائے گا۔ لیکن جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی محنت کی قیمت صرف 10 سے 12 ہزار روپے ماہانہ ہے۔ یہ رقم نہ تو ان کے گھریلو اخراجات پورے کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے ایک لیگیسی لائف یعنی کہ باوقار زندگی گزارنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج زیادہ تر علماء دین اپنے خوابوں کو دفن کر کے کسی اور پیشہ کی طرف اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی خود کی دکانداری یا پھر کسی اور پیشہ کو اپنا کر کام چلانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہندوستان کے ان ہزاروں علماء دین کی ہے جن کی صلاحیتوں کو آج کا معاشرہ حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ آئیے کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں یوں تو بہت سارے چھوٹے بڑے مدارس ہیں، مقرر نمبر کوئی اس کا طے نہیں پایا گیا ہے، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق لگ بھگ 30,000 سے 40,000 رجسٹرڈ چھوٹے بڑے مدرسے ہیں، جن میں الجامعۃ الاشرفیہ، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور جامعۃ الرضا جیسے بڑے بڑے مدارس بھی شامل ہیں۔ ہر سال ان مدارس سے لگ بھگ 50,000 سے 70,000 کے بیچ طالب علم فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جن میں سے اکثریت عالم دین کے طور پر خدمت دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ وہ بڑے بڑے مدرسے ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں، لیکن ان کے علاوہ اگر ہندوستان کے چھوٹے بڑے سبھی مدرسوں کو جوڑ لیں گے، جن میں سے ہر سال ہزاروں سے زائد طالب علم جو ہے علم حاصل کر کے دستار بندی لے کر مدرسہ چھوڑتے ہیں، تو یہ تعداد بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گئی طالب علم اور مدرسوں کی حالت۔ اب اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ہندوستان میں علماء دین کی سب سے بڑی مشکل ان کی معاشی حالت ہے۔ مساجد یا مدارس میں امام، مؤذن یا مدرس کی تنخواہ عام طور پر 10 سے 15 ہزار کے بیچ ہوتی ہے، اور کچھ شہری علاقوں میں یہ رقم 15 سے 20 ہزار تک جاتی ہے۔ لیکن وہیں اگر بات کریں دیہی علاقوں کی تو یہ رقم 8,000 سے بھی کم ملتی ہے۔ یہ تنخواہ ایک عالم دین کے لیے اپنے فیملی کی کفالت، بچوں کی تعلیم اور بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ہمارے ٹیم کی اس رپورٹ کو دیکھیں جس میں بتایا گیا ہے کہ مغربی بنگال میں 67% اماموں کی تنخواہ 8,000 سے بھی کم ہے۔ ایک عالم دین جو 10 سال کی محنت کے بعد مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، جب وہ اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے، اپنے کریئر کو بنانے کے لیے میدان میں اترتا ہے، تو اسے معلوم پڑتا ہے کہ اس کی جو تنخواہ ہے ماہانہ، وہ ایک غیر ہنرمند مزدور سے بھی کم ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں مہنگائی عروج پر ہے، ایک فیملی کے اخراجات کے لیے کم سے کم 25 سے 30 ہزار ماہانہ ہونے چاہیے، تو وہیں یہ سپنا علماء دین کا خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ ہندوستان کا یہ معاشرہ جو مذہبی روایات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے علماء دین کی قدر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ معاشرے کا ایک بڑا حصہ علماء کو صرف ایک مولوی یا ایک امام کے طور پر دیکھتا ہے، جن کا کام نماز پڑھانا یا مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ ان کی علمی قابلیت، برسوں کی محنت اور معاشرے میں ان کے کردار کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق معاشرے میں سیکولر تعلیم کو دینی تعلیم سے فوقیت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہی رویہ علماء کو مایوسی کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ جب ایک عالم دین دیکھتا ہے کہ اس کے محنت کی کوئی قدر نہیں، اس کی تنخواہ اسے ایک باوقار زندگی دینے میں قاصر ہے، تو وہ اپنے پیشوں کو چھوڑ کر دوسرے شعبوں کی طرف مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔
यही वजह है कि आज बहुत सारे उलमा अपने छोटे छोटे बिजनेसेस, जैसे कि कोई दुकान, कपड़े का दुकान, राशन शॉप, अलग अलग तरीके के जो है बिजनेसेस को लेकर बैठे हुए हैं, और कोई कोई खुद के मकातिब यानी कि छोटे छोटे इदारे बनाकर खुद से ही चला रहे हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी यही है। और जो इनमें से कुछ आलिम दीन बचते हैं, वो दुनियावी उलूम हासिल करके सरकारी या किसी निजी कंपनियों में काम करना शुरू करते हैं, उनके तरफ रुजू होना शुरू हो जाते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुनकर समझ में आ रहा है, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, मुआशरे को सुधारना चाहते हैं, तो आप इन अक़दामात को जरूर उठाएं। नंबर 1, मसाजिद और मदारिस को उलमा की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये माहाना करनी चाहिए। उसके लिए मसाजिद के फंड्स को मुंजिम करने और मुखैर हजरात से ताउन हासिल करने की ज़रूरत है। बाकी आप खुद समझदार हैं। नंबर 2, आवाम में उलमा की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर्स में मुहिमात चलाई जाए ताकि लोग उलमा की कदर करें। नंबर 3, मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी आगे बढ़ाया जाए, यानी कि दुनियावी तालीम में भी जो है मदरसे के तलबा को हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और दुनियावी उलूम हासिल करके दुनियावी पेशा भी इख्तियार कर सके। लगभग 20 लाख से ज़ायद मदरसे के तलबा अनएम्प्लॉयड हैं। अब ज़रा इस रिपोर्ट को भी देखो। मदरसे के बच्चों के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे मदरसे हैं जिन मदरसों में आजकल यानी कि मॉडर्न ज़माने के हिसाब से तालीम नहीं दी जा रही है, यानी कि उनको दीनी तालीम तो सिखाया जा रहा है, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एआई अपना अपना नया नया जगह बना रही है, तो वहीं मदरसे के बच्चों को इनसे पीछे रखा जा रहा है। तो ज़रूरी है इस कदम को भी उठाया जाए। नंबर 4, हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वो दीनी इदारों के लिए भी फंड्स मुख्तस करे ताकि उलमाए दीन को एक मुनासिब तनख्वाह दिया जा सके। यूँ तो हिंदुस्तान के कई स्टेटों में स्टेट गवर्नमेंट के जरिए इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन ये भी बहुत मुख्तसर सा है। क्योंकि अगर मगरबी बंगाल का हम एग्जाम्पल लें तो आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल में लगभग 20 से 40% इमाम को जो है हुकूमत की तरफ से तनख्वाह दी जा रही है, वो भी इमाम को 3000 और मुअज्जिन को 1500 रुपये। और आखिर में मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, उलमाए दीन हमारे मुआशरे के वो सुतून है जो हमें इखलाकियत, इंसानियत और दीनी इक़दार सिखाते हैं। उलमाए दीन वो चिराग हैं जो अंधेरों में रोशनी फैलाते हैं, लेकिन जब हम उनकी कदर नहीं करते हैं, उनकी मेहनत को हकीर समझते हैं और उन्हें मुआशी तौर पर कमज़ोर रखते हैं, तो हम ना सिर्फ उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं बल्कि अपने मुआशरे के मुस्तकबिल को भी खतरे में डालते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस सूरत हाल को बदलें। हर मस्जिद, हर मदरसा, हर अफराद को चाहिए कि वो उलमा की इज्जत करें, उनकी माली मदद करें और उनके ख्वाबों को हकीकत बनाने में उनका साथ दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को जिम्मेदारान और उलमाए दीन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।